الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انجینئر محمد علی مرزا کے ایک سٹوڈنٹ ہے، اس کی ویڈیو دیکھنے کو ملی۔ اس نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ترک رفع الیدین کی حدیث مبارکہ ہے اس پر چند اعتراضات کی۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کم وقت کے اندر اس کا جواب دے سکوں، حالانکہ اس پر کافی طویل بحث ہے جو کہ بحمد اللہ تعالیٰ میں کر سکتا ہوں، لیکن کوشش کروں گا کم وقت کے اندر اس کو سمیٹوں۔ بہرحال ایک بات، احناف کا جو موقف ہے اس کو سمجھ لیں، اور من جملہ جو سب کا موقف ہے وہ بھی سمجھ لیں۔ دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رفع الیدین کرنا ثابت ہے، ٹھیک ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ اسی طرح کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ترک رفع الیدین بھی ثابت ہے، اس کا بھی سب پر اتفاق ہے۔ سب اس بات سے اتفاق کرتے ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی اور جتنے بھی لوگ ہیں تمام اس بات کو ایگری کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے رفع الیدین کا ترک بھی ثابت ہے، لیکن اختلاف صرف اس میں ہے کہ کتنا ترک ہوا ہے، ٹھیک ہے، اختلاف اس بات پہ ہے۔ تو احناف کا موقف یہ ہے کہ صرف افتتاح الصلاۃ یعنی نماز کے شروع والا جو رفع الیدین ہے وہ ترک نہیں ہوا تھا، من جملہ جتنے بھی رفع الیدین کے وہ ترک ہو گئے تھے نماز والے۔ انشاءاللہ اس پر میں تفصیلی گفتگو اور جو اعتراض ہوئے ہیں ان اعتراض کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ بھئی ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، طحاوی نے اور امام بخاری نے جز رفع الیدین کے اندر انہی روایات کو نقل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد بھائی صاحب کہتے ہیں کہ امام بخاری نے حکم بھی لگایا ہے۔ کتابوں میں اہل سنت کی بڑی بڑی کتابوں میں آئی ہے، جامعہ ترمذی ہو، ابو داؤد ہو، سنن نسائی ہو، اور امام طحاوی نے بھی اس کو نقل کیا، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جز رفع الیدین میں اس کو ڈسکس کیا اور حکم بھی لگایا کہ اس کے بارے میں کیا رائے ہے، کیا حدیث پاک یہ صحیح ہے یا نہیں، جرح بھی کی اس حدیث پاک۔ تو میرا چیلنج ہے، امام بخاری نے کہاں حکم لگایا اس بات کو ثابت کرے۔ دوسری بات یہ جرح کی ہے، اس نے کہا کہ جرح بھی کی ہے، بالکل جرح کی ہے، لیکن کس بات پہ جرح کی ہے اس کو تم پڑھ کر دکھاؤ، ٹھیک ہے۔ تم نے جتنی جرح لگائی ہے نا اپنے اسکرین پر، صرف بولو نہیں، پڑھ کر بتاؤ جو جرح ہوئی ہے محدثین نے جو جرح کی ہے۔ انشاءاللہ بحمد تعالیٰ تمہاری اس جرح کی ویڈیو جب آ جائے گی اس پر میں تحقیقی جواب تمہیں اس جرح پر دوں گا۔ جتنی جرح تم نے صرف اسکرین پر لگائی ہے پڑھی ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات یہ۔ تو جرح کو پڑھا کرو۔ اور دوسری بات جو تم بات کر رہے ہو امام بخاری نے حکم لگایا ہے، حالانکہ وہ جو حکم جو نیچے لگے ہوئے نا حاشیے کے اندر وہ زبیر علی زئی نے لکھے ہیں، اور وہ ایک متشدد آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے جو احادیث کے اندر اور جو اس نے نور العینین کتاب لکھی ہے اس پر بحمد اللہ تعالیٰ اہل سنت کے علماء کرام نے جواب دیے ہیں جن کا اب تک جواب نہیں آیا ہے بحمد اللہ تعالیٰ۔ تو بہرحال تم نے وہی کام کیا، زبیر علی زئی کی نور العینین کتاب سے تم نے اسکرین شاٹ لی، وہی اسکرین پر لگا دی۔ تو بہرحال جب تم اس کو پڑھ لو گے نا نور العینین سے ہی دے دو جواب، لیکن اس کو پڑھ کر جواب دو۔ انشاءاللہ میں اس پر تفصیلی جواب ایک اور ریکارڈ کروا دوں گا۔ بہرحال ایک بات آگے انہوں نے جا کر کہی کہ 20 سے زیادہ محدثین نے اس کی سند کو، اس کے متن کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جرح بھی کی اس حدیث پاک پر، صرف امام بخاری نے اس کو ضعیف نہیں کہا بلکہ کئی ایک محدثین نے، بڑے بڑے چوٹی کے محدثین، جمہور محدثین نے اس کی سند کو، اس کی متن کو، دونوں طرح انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ حالانکہ الحمدللہ میرے پاس 58 محدثین ہیں، ٹھیک ہے، جنہوں نے اس حدیث کو، عبداللہ ابن مسعود والی ترک رفع الیدین والی حدیث کو صحیح بھی لکھا، اس سے دلیل بھی پکڑی ترک رفع الیدین کی، اور اس کو اپنی کتاب میں روایت بھی کیا ہے۔ میں اسکرین پر وہ کتابوں کے نام، حوالہ جات وغیرہ لگا رہا ہوں۔ یہ اگر تفصیلی طور پر میرے کو جواب دے دیتا ہے تو پھر میں انشاءاللہ ایک تحقیقی لیکچر صرف عبداللہ ابن مسعود والی روایت پر 2 گھنٹے کا لیکچر دے سکتا ہوں، میں اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پہلے یہ تو اپنی باتوں کو پورا کرے۔ صرف اسکرین پر لگا رہا ہے کہ یہ دیکھیں 20 حوالے، اور 20 حوالے پڑھ،
اور میں نے 58 حوالے آپ کے اسکرین پر لگا دیے ہیں، بحمدللہ تعالیٰ میں اس کو کتابوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال ویڈیو کو کم وقت کے اندر بنانے کی وجہ سے میں وہ 58 حوالے اسکرین پر لگا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں۔ یہ تو تھے 58 محدثین علماء اہل سنت۔ ناصر الدین البانی غیر مقلد نے بھی اس حدیث کو صحیح لکھا ہے اپنی صحیح ترمذی کے اندر، اسی طرح مشکات کے اندر اس نے غالباً 4 مقامات پر اس ترک رفع الیدین والی عبداللہ ابن مسعود کی جو روایت ہے اس کو صحیح لکھا ہے۔ اب رہی بات، یہ جو اس نے اعتراض کیے نا سارے، سفیان ثوری مدلس ہے، عبداللہ ابن مبارک نے کہا ثابت نہیں ہے، اور 1-2 محدثین نے صحیح کہہ دیا، وہ کہاں ہیں؟ ناصر الدین البانی نے یہ بات نہیں دیکھی؟ ناصر الدین البانی اس بات پہ غلطی پر ہے، جواب دیجئے گا۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو صحیح کیوں لکھا حالانکہ غیر مقلد ہے، تمہارے انجینئر کے بابوں میں شمار ہوتا ہے وہ؟ بہرحال یہ اعتراض اس نے کیے، اور ایک اعتراض یہ کیا کہ سفیان ثوری جو ہے وہ مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے، اور مزے کی بات یہ ایک نئی اصطلاح آئی ہے میدان میں، سفیان ثوری غضب کے مدلس ہیں، غضب۔ یعنی اس میں جو ایک راوی ہے سفیان ثوری، اور حالانکہ وہ ثقہ راوی ہے، لیکن ایک اصول ہے محدثین کا کہ جو مدلس راوی ہوتا ہے اگر وہ ان سے روایت کرے تو اس کی سما کی تصریح کے بغیر حدیث پاک صحیح نہیں ہوتی جب تک اس کی سما کی تصریح نہ مل جائے، اور یہاں پر بھی یہی کچھ ہے، جتنے بھی اس کی سند اسناد ہے نا اس روایت کی، سب میں سفیان ثوری ان سے روایت کر رہے ہیں، اور سفیان ثوری مدلس ہیں اور غضب کے مدلس ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹے موٹے طبقے کے ہیں، نہیں بڑے طبقے کے یہ مدلس ہیں۔ یہ نئی اصطلاح آئی، مرزا صاحب بھی اسی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔ ایک مقام پر مرزا صاحب سے سوال ہوا روایت کے حوالے سے، تو مرزا صاحب کہتے ہیں یہ روایت ٹھیک ہے، اور بھائی یہ کون سی اصطلاح ہے کہ ٹھیک ہے؟ بہرحال ہم آگے چلتے ہیں۔ سفیان ثوری کے حوالے سے میں آپ کو ایک تحقیقی جو بات ہے اس پر میں تفصیل مزید کر سکتا ہوں، لیکن تھوڑی بہت وضاحت کر کے پھر انشاءاللہ ہم آگے چلتے ہیں۔ اولاً تو دیکھیں وہ جو پیٹرول ہے نا کہ مدلس کی ان والی روایت جب تک سما کی تصریح نہ ہو قابل قبول نہیں ہوتی، یہ صحیح ہے، لیکن محدثین نے اس کے باوجود، اس رول کے ہونے کے باوجود بھی اور بھی مدلسین کے حوالے سے نظریات لکھے ہیں۔ پہلی امام بخاری علیہ رحمہ نے سفیان ثوری کے حوالے سے بھی لکھا، میں انشاءاللہ وہ عرض کرتا ہوں، لیکن انہوں نے جو محدثین نے لکھا مدلسین کے حوالے سے وہ یہ لکھا کہ جو مدلس تدلیس کم کرتا ہے نا، تدلیس قلت ہو، اس کی تدلیس سے قلت ہو تو اس کی روایت کو لے لیا جاتا ہے سما کی تصریح ہو یا نہ ہو۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے اس بات کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ سفیان ثوری کی تدلیس بہت کم ہے، ٹھیک ہے، امام بخاری لکھ رہے ہیں۔ اچھا یہ تو تھی قلت تدلیس کے حوالے سے، اور یہی راجح قول ہے محدثین کا اسی بات پر۔ امام ابن حجر اسقلانی نے بھی اسی بات کو لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ قلت تدلیس قابل اعتبار ہے اگرچہ سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ بہرحال ایک تو یہ ہو گیا، دوسری بات یہ کہ سفیان ثوری کو محدثین نے طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے، اور یہ جو پیٹرول بیان کرتے ہیں نا کہ مدلس کے ان والی روایت سما کے بغیر قابل قبول نہیں ہے، ان کو چاہیے کہ وہ آگے جو محدثین نے اس کے درجے لکھے ہیں، اس کے طبقات بنائے ہیں، ان طبقات کو بھی بیان کریں، طبقہ اولا، طبقہ ثانیہ، طبقہ ثالثہ، پھر ان میں آنے والے مدلسین کہ ان میں کون سے مدلسین شامل ہوتے ہیں اور کن کی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو طبقہ ثانیہ کے جو مدلسین ہیں ان کی روایت کو قابل قبول کہا ہے۔ اب طبقہ ثانیہ کے جو مدلس ہیں سفیان ثوری، حافظ صلاح الدین العلائی نے ان کو طبقہ ثانیہ میں لکھا، ٹھیک ہے، امام ابو زرعہ العراقی نے ان کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا، حافظ ابن حجر نے ان کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا، اسی طرح خلاصۃ المقال فی اسماء المدلسین من الرجال یہ کتاب ہے، اس کے اندر بھی سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے۔ اسی طرح غیر مقلدین میں راشدی صاحب ہیں، انہوں نے جز منظوم فی اسماء المدلسین کے اندر اس کو
طبقہ ثانیہ کا لکھا ہے۔ اسی طرح حافظ گوندلی نے خیر الکلام میں، مولانا محب اللہ شاہ راشدی نے ٹھیک ہے اپنے ایک مضمون میں جو کہ الاعتصام نامی ہے اور جون کو 1951 میں اشاعت ہوا تھا، اس نے اس میں طبقہ ثانیہ کا مدلس سفیان ثوری کو لکھا ہے۔ اسی طرح عرب محققین شیخ حماد بن محمد الانصاری نے، ڈاکٹر عواد الحسین نے، اسی طرح کم و بیش 18 سے زائد اور عرب محققین ہیں جنہوں نے سفیان ثوری کو طبقہ ثانیہ کا مدلس لکھا ہے۔ اسی طرح مزید آگے چلتے ہیں، طبقہ ثانیہ کے مدلس کی روایت قابل قبول ہے یا نہیں، اس پر کتاب التبیین لاسماء المدلسین کے اندر ہے، انہوں نے طبقات لکھے، پہلا طبقہ، دوسرا طبقہ۔ وہ لکھتے ہیں کہ دوسرا طبقہ ان روات کا جن کی تدلیس کو ائمہ نے بوجہ قلت تدلیس کے یعنی کم قلت کے برداشت کیا اور ان سے اپنی صحیح میں روایات لائے ہیں، یعنی صحیح روایات اپنی کتابوں کے اندر جو صحیح تھی ان کو روایات لے کر آئے گئے۔ اب آگے وہ کہہ رہے ہیں جیسے امام حاکم، امام حسن بصری، امام سفیان بن سعید ثوری، امام سفیان ثوری آ گئے یہاں پہ، اسی طرح امام سفیان بن عیینہ، ٹھیک ہے، یہ آ گئے طبقات ثانیہ کے مدلس اور ان کی روایت قبول ہے۔ اب آ جائیں مزید، یہ کہتے ہیں سفیان ثوری کی آنے والی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کے سامنے چند حوالے رکھتا ہوں۔ سنن نسائی کے اندر امام نسائی نے سفیان ثوری سے 311 عن والی روایات نقل کی ہیں اور اس کو ضعیف نہیں کہا۔ امام ترمذی نے 368 روایات، امام داؤد نے 220 روایات، سنن ابن ماجہ میں امام ابو عبداللہ نے 223 روایات، حافظ ابن حبان نے 207 روایت، امام احمد بن حنبل نے مسند احمد میں 1572 روایات، امام حاکم نے مستدرک علی الصحیحین میں 240 روایات، اور امام ذہبی نے جب امام حاکم کی مستدرک علی الصحیحین پر تلخیص لکھی تو اس کی موافقت میں سفیان ثوری والی جو عن والی روایت تھی اس کو ضعیف نہیں کہا، ٹھیک ہے، ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ نے صحیح ابن خزیمہ میں متعدد روایات نقل کی ہیں اور امام دارقطنی نے 283 روایت۔ اس کے علاوہ اور بھی محدثین ہیں جنہوں نے سفیان ثوری کی عن والی روایات کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، ٹھیک ہے، اور ضعیف بھی نہیں کہا۔ اب ایک اور فقین کو سفیان ثوری کا کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ سماع کی تصریح نہیں ہے اور عن والی روایت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہوگی جب تک سماع کی تصریح موجود نہ ہو۔ میں آپ کے سامنے عبداللہ ابن مسعود والی سند رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، سفیان ثوری عن عاصم بن قلیب، ٹھیک ہے، عن سفیان ثوری عن عاصم بن قلیب، یہ اس کی سند ہے کون سی؟ ترک رفع الیدین والی۔ مزے کی بات ہے یہی سند عن سے، ٹھیک ہے، عن عاصم بن قلیب یہ آ رہے ہیں سنن نسائی کے اندر، سنن ابو داؤد کے اندر بھی، جامع ترمذی کے اندر بھی، اور مزے کی بات ابن ماجہ میں بھی موجود ہیں۔ میں انشاءاللہ سندیں آپ کے سامنے لگا دوں گا۔ اب چاہیے کہ وہ جواب دے اس بات کا کہ یہ جو روایات ہیں، یہ جو سند ہے جو سفیان ثوری سے عاصم بن قلیب والی ہے، یہی سند تو دوسری جگہوں پر بھی موجود ہے، لیکن اس کو ضعیف کیوں نہیں کہا گیا؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ زبیر علی زئی نے بھی ضعیف نہیں کہا، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے، عن سے روایت کر رہے ہیں اور وہی عاصم بن قلیب موجود ہے وہاں پر۔ تو یہ صرف اور صرف ان کے جھوٹ اور مکر و فریب ہے۔ تو یہ اعتراض کا جواب میں نے بحمدہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ جو کتنا جھوٹ اور فریب سے کام دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ امام ترمذی نے اس کو صرف حسن کہا ہے، اور پھر حنفی خود جو ہے وہ امام ترمذی کی حسن پر اختلاف کرتے ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں کہتے حسن کہا ہے، ہم کہتے ہیں امام ترمذی نے اس کو حسن صحیح کہا ہے۔ ان کے نسخہ جات کے اندر پرانے نسخے جو موجود ہیں، ٹھیک ہے، وہ انشاءاللہ میں اسکرین پر لگا دوں گا،
اس میں حسن صحیح کے الفاظ موجود ہیں، یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دو محدثین، حالانکہ میں نے آپ کے سامنے اتنے سارے حوالہ جات رکھ دیے کہ کثیر تعداد میں محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، اس سے دلیل پکڑی ہے۔ اچھا، ایک اور اعتراض وہاں پر اس نے اپنی ویڈیو میں کیا کہ عبداللہ ابن مبارک نے بھی اس کو ضعیف کہا، حالانکہ ضعیف نہیں کہا، ثابت نہیں ہے، یہ وہاں پر 256 ترمذی کے اندر موجود ہے، یہ الفاظ تھے وہاں پر۔ اس کا میں جواب آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس جراح سے رجوع کر لیا تھا، پہلی بات تو یہ۔ وجہ کیا؟ کیونکہ عبداللہ ابن مسعود والی روایت جو جراح ہے وہ ہے سفیان بن عبد الملک سے، جو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پرانا شاگرد ہے۔ تہذیب الکمال کے اندر یہ بات موجود ہے کہ سفیان بن عبد الملک جو ہے وہ آپ کا پرانا شاگرد ہے، حالانکہ عبداللہ ابن مبارک ہی سے سنن نسائی کے اندر عبداللہ ابن مسعود والی روایت ترک رفع الیدین والی روایت موجود ہے، جس میں راوی سوید بن نصر ہے، جو کہ آپ کا متأخرین شاگردوں میں شمار ہوتا ہے ان کا۔ تو یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن مبارک والی جو بات ہے انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا، اور جب آپ نے یہ رفع الیدین کے ترک والی عبداللہ ابن مسعود کی جو سنن نسائی کے اندر روایت آئی ہے، جب یہ نقل کی تو وہاں اس جراح کو نہیں نقل کیا، تو یہ بات ان کی جھوٹ پر مبنی ہے، ٹھیک ہے۔ جراح تو کی تھی لیکن اس جراح سے رجوع بھی کر لیا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آخری اعتراض انہوں نے کیا کہ یہ جو ہے یہ ان کا بڑا دھوکہ انفیوں کا، اس حدیث پر تو یہ خود عمل نہیں کرتے۔ وہ بھئی کیسے نہیں کرتے؟ کہتا ہے کہ دعائے قنوت میں عیدین میں رفع الیدین کیوں کرتے ہیں پھر؟ حالانکہ ان کا تو دعویٰ پہلے رکعت کی جو شروع ہے اس میں رفع الیدین کے، باقی سب میں ترک ہو گیا ہے۔ اس کا مختصر جواب دیتا ہوں، تفصیلی جواب احباب کہیں گے تو میں انشاءاللہ اس کا الگ سے ریکارڈ کروا دوں گا، لیکن مختصر جواب یہی ہے کہ دعائے قنوت اور عیدین والے رفع الیدین کا ترک ثابت نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، ٹائم قیامت تک ہے، دعائے قنوت کا اور عیدین کا ترک ثابت کر دیں، ہم چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ آپ کے سامنے میں نے تمام اس کے جو اعتراضات تھے، ترک رفع الیدین کی جو حدیث ہے عبداللہ ابن مسعود والی، وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے۔ میں اس پر مزید اور بھی دلائل دے سکتا ہوں، لیکن چونکہ اس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، لیکن میں انتظار کروں گا جو میں نے اس کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں وہ اس کا جواب دے، اور جو جرح اس نے نقل کی ہے اس جرح کو یہ ثابت کرے اور پڑھ کر دکھائے۔ انشاءاللہ بحمدہ تعالیٰ میں اس کا تفصیلی طور پر جواب ریکارڈ کرواؤں گا، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔